إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض۔ محترم سامعین، قابل صد احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ شعبان کے مہینے کے حوالے سے بہت کم مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہے کہ شعبان روزوں کا مہینہ ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان المبارک روزوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک فرضی روزوں کا مہینہ ہے اور شعبان نفلی روزوں کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا طریقہ، آپ کی سنت اس مہینے کے حوالے سے یہ تھی، جیسا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیان کرتی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے اتنی کثرت سے رکھتے تھے کہ گویا پورا شعبان ہی روزوں میں گزار دیتے۔ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا، کسی مہینے میں اتنی کثرت سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حالانکہ عام مہینوں میں بھی آپ کی روٹین یہ تھی کہ کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا شروع کرتے حتیٰ نقول لا یفطر، نفلی روزے اتنی کثرت سے بسا اوقات رکھتے چلے جاتے کہ ہم کہتے کہ اب آپ چھوڑیں گے ہی نہیں کبھی نفلی روزے کو، ہمیشہ نفلی روزہ رکھتے ہی چلے جائیں، اور کبھی چھوڑ دیتے تو کئی دن مسلسل ہی چھوڑ دیتے۔ تو عام مہینوں میں بھی روٹین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے رکھتے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ گویا پورا شعبان ہی روزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزار دیا کرتے تھے۔ نفلی روزہ ہم اس بات کا احساس ہی نہیں کرتے۔ ہم شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ روزے کے جتنے فضائل بیان ہوئے ہیں احادیث میں یا قرآن کریم میں جو فائدے روزے کے بیان ہوئے ہیں وہ شاید رمضان المبارک کے روزوں کے لیے ہیں، حالانکہ جتنے بھی فائدے روزے کے بیان ہوئے ہیں، جتنا ثواب بیان ہوا ہے وہ فرضی روزے کا بھی ہے، نفلی روزے کا بھی ہے، برابر برابر۔ فرق اتنا ہے کہ فرضی روزہ رکھنا فرض ہے، چھوڑیں گے تو مجرم بن جائیں گے۔ نفلی روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن رکھیں گے تو ثواب اور فائدہ وہی ہوگا جو فرضی روزے کا ہوتا۔ آپ نے قرآن کریم کی آیات سنی، رمضان المبارک میں سنتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلی امتوں میں فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ جو تقوی ہے یہ روزے کا فائدہ ہے، فرضی روزے کا بھی فائدہ ہے، نفلی روزے کا بھی فائدہ ہے۔
فرض تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29 یا 30 روزے سال میں کر دیے تاکہ لازمی طور پر آپ یہ روزے رکھیں. کم از کم ان 29 یا 30 روزوں کو رکھ کر آپ تقویٰ ضرور حاصل کریں. اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو تقویٰ نصیب نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. نفلی روزہ بھی اسی طرح تقویٰ پیدا کرتا ہے. اتنے فائدے ہیں انسان کی اس زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی نفلی روزے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عزت، اس کی ناموس اور اس کے کردار کی حفاظت کے لیے اگر کوئی نسخہ دیا ہے وہ تو نفلی روزے کا ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، کتاب النکاح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی احادیث میں ہی اسے ذکر کیا ہے. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. نوجوانوں کی جماعت، تمہارے لیے یہ خصوصی پیغام ہے. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. جس کے پاس شادی کرنے کی طاقت ہے وہ فوراً شادی کرے. اور طاقت سے مراد وہ نہیں جو ہم نے آج کل اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے. اپنا کاروبار ہوگا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اپنی کوٹھی ہوگی، اپنا بنگلہ ہوگا، اپنی گاڑی ہوگی، اپنا کاروبار ہوگا، اپنی جاب اور نوکری ہوگی. نہیں، اسلام نے تو ایسی کوئی شرط نہیں لگائی. اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، شادی کو انتہائی آسان کیا ہے شریعت نے. ہاں اگر کوئی حقیقی مجبوری آ گئی، بسا اوقات کوئی خاندانی مسئلہ ایسا بن جاتا، کچھ عرصے کے لیے نوجوان کو شادی سے رکنا پڑ جاتا ہے، گھر میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا. اگر کوئی حقیقی مجبوری ہے، وہ شادی کو مؤخر کرنا چاہتا ہے تو فعلیہ بالصوم، اس پر روزے، نفلی روزے لازم ہیں. اس نوجوان پر جو جوانی کی عمر کو پہنچ گیا ہے، جو بالغ ہو گیا ہے، اس کے باوجود شادی نہیں کر پا رہا تو فعلیہ بالصوم، اس پر نفلی روزے لازم ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان کی نظروں کی حفاظت اور اس کی عزت اور اس کے کردار کی حفاظت یا نکاح کر سکتا ہے یا پھر نفلی روزہ کر سکتا ہے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. نفلی روزہ انسان اور گناہ کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رکاوٹ بنا دیتا ہے. کردار کو اگر محفوظ کرنا چاہتا ہے کوئی نوجوان تو کثرت سے روزے رکھے. روزہ ایک ایسا عظیم عمل ہے، ایک ایسا مفید عمل ہے کہ انسان کو، ایک نوجوان کو مفید اور ایک اچھا شہری بناتا ہے، معاشرے میں اس کو باکردار بناتا ہے. اور پھر اور بھی بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں. آج سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے معدے کو کیا طاقت ملتی ہے، انسان کے دل کو کیا طاقت ملتی ہے، انسان کے اعصاب کو کیسی طاقت ملتی ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں. ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے اتنے دن کھانا نہیں کھانا ہے یا اتنے گھنٹے آپ نے کھانا نہیں کھانا ہے، صرف فلاں دوائی استعمال کرنی ہے، اور اس کے بعد بسا اوقات پانی پینا بھی روک دیتے ہیں مسلسل کئی کئی گھنٹے. اس وقت ہم رک جاتے ہیں. ڈاکٹر کے کہنے پہ ہمیں اتنا یقین ہے کہ ڈاکٹر کا جو نسخہ ہے یا اس کی جو تجویز ہے وہ ہمارے لیے مفید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجویز ہے اسے ہم اپنے لیے مفید نہیں سمجھتے. ڈاکٹر کے کہنے پہ ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں، لیکن اللہ کے کہنے پہ اپنی دنیا بھی اور آخرت سنوارنے کے لیے ہم نفلی روزہ رکھنے کے لیے تیار. نفلی کیا رکھنا ہے، ہمارے نوجوان تو فرضی بھی نہیں رکھتے. ابھی رمضان مبارک آنے والا ہے، ہر سال ہم دیکھتے ہیں، اور ہر آنے والا سال نوجوان اسلام سے اور زیادہ دور ہو رہے ہیں، روزے سے اور زیادہ دور ہو رہے، روزے کے تارک بن رہے.
فرضی روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں تو نفلی روزہ کیسے رکھے؟ تو کیا طبی فائدے ہیں روزے کے اس دنیا میں ہمیں اس وقت جو حاصل ہو رہے، سائنس اور ڈاکٹر ہمیں بتاتے ہیں تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ اخروی کیا فائدے ہیں؟ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعام رکھا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا نفلی روزہ رکھا، فرضی تو اس نے رکھنا ہی رکھنا، اس پر فرض ہے، نہیں رکھے گا تو اللہ کا مجرم بن جائے گا۔ جس نے ایک دن ایک روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا، اس کی نیت کیا ہے؟ میں نفلی روزہ رکھوں گا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اس ایک نفلی روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرما دے۔ ایک نفلی روزہ جہنم سے آپ کو 70 سال کی مسافت دور کر دے۔ کتنا فائدہ ہے، کتنا عظیم عمل ہے۔ اور سنن نسائی کی حدیث ہے، ایک صحابی نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بعمل ینفعنی اللہ بہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے اللہ مجھے نفع دے۔ آج ہم بھی ہر وقت نفع منافع اس کی تلاش میں رہتے ہیں، ہمیں نفع ملنا چاہیے۔ صحابی بھی آ کر پوچھتا اللہ کے رسول مجھے نفع مند عمل تو بتائیے، کوئی ایک عمل ایسا بتا دیجیے جس سے مجھے نفع ہی نفع ملے۔ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دنیاوی نفع کی ضرورت ہے یا آخرت کی نفع کی ضرورت ہے، اس نے مطلق ہی پوچھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق ہی بتایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس میں دنیاوی نفع ہے یا اس میں آخرت کا نفع ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں کہ نفع مند عمل بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ارشاد فرماتے ہیں نفلی روزے کو لازم پکڑ لو فإنہ لا مثل لہ، روزے جیسا عظیم عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں کوئی نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ کل عمل ابن آدم لہ، آدم کے بیٹے کے سارے اعمال اس کے لیے ہیں، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، روزہ تو خالص میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، روزے کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، سارے اعمال کے ثواب فرشتے لکھتے ہیں، مقرر کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزے کا اجر و ثواب میں نے اپنے پاس ہی رکھا ہے اور میں خود اپنے بندے کو عنایت فرماؤں۔ یہ صرف فرضی روزے کے لیے ہے کہ شاید رمضان مبارک میں یہ حدیثیں ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، یہ نفلی روزے کے بارے میں بھی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے کیوں ہے، یدع طعامہ وشہوتہ من اجلی، ایک انسان حلال رزق کو میری خاطر چھوڑ دیتا ہے، حلال خواہش کو پورا کرنا میری وجہ سے مؤخر کر دیتا ہے، میری وجہ سے اس نے یہ چھوڑا ہے، لہٰذا روزے کا تعلق ڈائریکٹ میرے ساتھ ہے۔ نماز پڑھتے ہیں آپ، حج کرتے ہیں آپ، زکوٰۃ دیتے ہیں، کم از کم کسی ایک بندے کو تو پتہ چلے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، جس کو دے رہے ہیں اس کو تو پتہ چلے، حج کر رہے ہیں لوگ دیکھیں گے، نماز پڑھ رہے ہیں ساتھی دیکھیں گے۔ روزے کا علم حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، میں نے اور آپ نے روزہ رکھا ہے، کسی کو کیا پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم چھپ کر کھا پی بھی سکتے ہیں اور اس اپنے کھانے پینے کو اور اپنی خواہش کو اللہ کے لیے چھوڑ بھی سکتے ہیں، سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں کہ حقیقی طور پر آپ نے روزہ رکھا ہے کہ، اسی لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں خود ہی دوں گا۔
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ اور بہترین ہے۔ بدبو سے مراد یہ ہمارے منہ میں جو بدبو بنتی ہے مسواک نہ کرنے کی وجہ سے یا برش نہ کرنے کی وجہ سے، وہ نہیں ہے، وہ تو روزے کی حالت میں بھی آپ نے مسواک کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے ساتھ اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کو مشروط قرار دیا۔ فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، اور مع کل صلاۃ کے الفاظ بھی، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو مسواک کو ہر وضو ہر نماز کے لیے لازم قرار دے دیتا۔ اس سے مراد ہمارے اس منہ کی بدبو نہیں ہے، بلکہ معدے کے بھوکا رہنے کی وجہ سے انسان کے معدے سے جو بدبو اٹھتی ہے وہ منہ کے ذریعے باہر آتی ہے، اس بدبو کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہا ہے، اور پھر ظہر کے بعد عصر کے بعد پھر افطاری کے وقت زیادہ آتی، فرمایا اللہ کے ہاں یہ جو بدبو ہے، حالانکہ بدبو تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدبو سے بہت زیادہ نفرت کرتے، فرشتے بھی اس کو پسند نہیں کرتے، فرشتے بھی تنگی محسوس کرتے۔ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ کو مسجد میں آنا منع کر دیا، کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر آپ نے مسجد میں نہیں آنا، بدبو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن روزے کی وجہ سے آپ کے معدے میں جو بدبو بنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو خوشیاں نصیب کرتا ہے، ایک خوشی اسی وقت افطاری کے وقت اللہ اسے نصیب کرتا، خالص اللہ کے لیے اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے اور اپنی خواہش جو جائز خواہش ہے اس کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے، اب افطاری کا وقت ہے، اس نے اپنی جو محنت کرنی تھی کر لی ہے، اب اللہ سے جزا پانے کا وقت، اللہ نے اس کو ثواب دینا ہے، اس کو بہت خوشی ہے، اس بات کی بہت خوشی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کی اللہ دعا رد نہیں کرتا ان لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے جو سارا دن بھوکا پیاسا روزہ رکھ کر اللہ کے لیے رہتا ہے اور پھر افطاری کے وقت اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ کتنے فائدے ہیں روزہ رکھنے کے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور وہ حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، ہر دروازے کا مختلف نام ہے، یہ نمازیوں کا دروازہ ہے، یہ فلاں لوگوں کا، یہ فلاں لوگوں، ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے، یدخل منہ الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، جو مسلمان ہے اللہ سے ڈرتا ہے، کوئی رمضان کے روزے کو چھوڑتا ہے تو سارے مسلمان ہی پھر اس سے داخل ہو جائیں گے، یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اس سے روزے دار ہی داخل ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نفلی روزے کثرت سے رکھتے ہوں گے یہ دروازہ ان کے لیے خاص ہوگا، فرضی روزے تو سارے مسلمان رکھیں گے، فرضی نمازیں تو سارے مسلمان ادا کریں گے، تو نفلی روزے جو زیادہ سے زیادہ رکھتے ہیں وہ روزے دار ہیں، فرضی روزے تو ہمارے لیے ہماری مجبوری ہے، مسلمان جو ہیں فرض ہیں، لازم ہیں، ہم نے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ روزے دار وہ شخص ہے جو نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتا ہے، ان لوگوں کو قیامت کے دن ایک خاص دروازے سے بلایا جائے گا، روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائے جنت میں، وہ لوگ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ روزہ، نفلی روزہ کتنا عظیم عمل ہے اور ہم کتنی کوتاہی کا شکار ہیں۔ شعبان کا مہینہ خاص نفلی روزوں کا مہینہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے رمضان میں روزے جو مجبوری کی وجہ سے رہ جایا کرتے تھے
وہ شعبان میں ہی رکھنے کی انہیں مہلت ملتی تھی۔ دراصل اس کا پس منظر یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ خاوند کو دن کے وقت اس کی ضرورت ہو سکتی، اس لیے اس نے اگر نفلی روزہ رکھنا ہے تو اپنے خاوند کی اجازت لے کے رکھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں چونکہ شعبان کا سارا مہینہ ہی تقریباً روزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرتا تھا، اس لیے ہمیں اس مہینے میں مہلت ملا کرتی تھی کہ رمضان میں جو ہمارے روزے رہ گئے ہیں اگلے رمضان سے پہلے ہم نے رکھنے ہیں تو شعبان کے مہینے میں رکھ لیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ بات پڑھی لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً سارا مہینہ ہی روزوں میں گزارے۔ شعبان کا مہینہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس حوالے سے اس میں نفلی روزے ہم نے کثرت سے رکھنے ہیں۔ بہت زیادہ ترغیب ہے اس میں روزے رکھنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور عمل ہے، اور ہم ہیں کہ کوتاہی کا شکار ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں شعبان شروع ہوا ہے ختم ہو جائے گا، اور بعض مسلمانوں نے پھر 15 شعبان کو خاص کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے نا، انہوں نے صرف 15 شعبان کو خاص کر لیا۔ ایک تو 15ویں رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں، وہ جو لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم کی آیات تھیں وہ انہوں نے اس پر فٹ کر دی اور کہا کہ نہیں یہ شب برات کے بارے میں ہے، 15ویں شعبان جو رات ہے اس کے لیے ہے، اور پھر اگلے دن کا روزہ بھی انہوں نے رکھ لیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا مہینہ نصف ہو جائے تو پھر روزہ نہ رکھو۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے شروع میں کوئی روزہ نہیں رکھا۔ شعبان کا سارا مہینہ ہی روزے، جس نے شروع سے رکھے سارا مہینہ ہی رکھے، کوئی پابندی نہیں، لیکن اس نے شروع میں روزہ رکھا ہی نہیں جان بوجھ کے، فرصت بھی تھی، وہ نصف شعبان سے شروع کرتا ہے یا نصف شعبان کو ہی رکھتا ہے، فرمایا نصف شعبان جب ہو جائے پھر روزہ نہ رکھو، منع فرما دیا، لیکن انہوں نے اسی کو اختیار کیا جس سے منع فرمایا گیا۔ کسی ایک دن کو، کسی بھی دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا کہ اس میں روزے رکھنے کا زیادہ ثواب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، باقی دنوں میں سے خاص کر کے کسی اور دن میں روزہ نہ رکھنا پورا ہفتہ، اور جمعے کے دن ہی روزہ رکھنا، ایسا کرنا منع ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، خبردار ایسا نہیں کرنا۔ حالانکہ جمعہ کا دن سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے، اس کے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیے۔ فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، آج تک اور قیامت تک جتنے دنوں میں سورج طلوع ہوگا، یعنی ہر دن، کوئی دن اتنا اللہ کے ہاں معزز اور معتبر نہیں ہے، اتنا بہترین نہیں ہے جتنا جمعہ کا دن ہے۔ اس کے باوجود ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کو بھی روزے کے لیے خاص نہیں کرنا۔ آپ جب جمعہ کا دن جو سید الایام ہے اس کو روزے کے لیے خاص کرنا جائز نہیں، تو پھر 15 شعبان کو روزے کے لیے خاص کرنا بغیر دلیل کے کیسے جائز ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے کوئی حدیث ثابت نہیں، نہ 15ویں جو شعبان کی رات ہے اس حوالے سے، اور نہ پھر 15ویں شعبان کے روزے کے حوالے سے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ شعبان کا سارا مہینہ روزوں کا ہے، شروع سے لے کر آخر تک نہیں رکھیں گے، نصف شعبان کو رکھیں گے، جس کے بارے میں ایک تو حدیث میں ممانت آ گئی، اور دوسرا جو عمومی دلائل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، جیسا کہ جمعہ کے دن روزے کو خاص کرنا جائز نہیں، اس حوالے سے بھی یہ منع ہے۔ 15 شعبان کا کوئی روزہ نہیں، جو شعبان کے شروع سے رکھ رہا ہے، کبھی رکھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، وہ 15 کو رکھے، وہ 29 کو رکھے، وہ 5 کو رکھے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی خاص کر کے 15 کو رکھے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت لازم آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفلی روزوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، اور 5 نمازوں میں جو فرض رکعات ہیں
وہ ہمیں معلوم ہے فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں اور عشاء کی 4 ہیں، یہی فرض رکعات ہیں۔ لیکن ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور جو نفل نہ پڑھے کبھی بھی، آیا ہے 4 فرض پڑھ کے 2 فرض پڑھ کے 3 فرض پڑھ کے چلا گیا، ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں نا، نفل کیوں نہیں پڑھتا؟ نماز کوتاہی واقعی ایسا ہے۔ اگر کسی کو مجبوری ہے، کبھی تھکا ہوا ہے، کبھی سفر پہ ہے، کبھی بیماری میں ہے، کبھی اس کو ضروری کام ہے، چھوڑ دے، فرض نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ہی چھوڑ دے، نفل پڑھے ہی نہ، تو معیوب بات ہے۔ سنن نبی داود کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یحاسب الناس یوم القیامۃ، سب سے پہلا حساب قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں سے نماز کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں میرے بندے کی نماز کو دیکھو، اس کی فرضی نماز کو دیکھو، اگر تو اس کی فرضی نماز ساری کی ساری مکمل ہے، 100/100 نمبر ہیں اگر، تو ٹھیک ہے، اور اگر کمی کوتاہی ہے تو پھر نفلی نماز سے اس کی کمی کوتاہی کو پورا کر دو۔ جس نے نفل پڑھے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، اس کی فرضی نماز میں جو کمی کوتاہی ہے وہ دور ہو جائے گی اور جنت کا راہی بن جائے گا، اور دوسرا پھنس جائے گا۔ کون ہے جو 100/100 نمبر لے؟ 100/100 کیا ہے؟ ہمارے تو شاید 50 بھی نہیں آتے ہوں۔ جو حالت ہے ہمارے خشوع و خضوع کی، ہماری توجہ کی، نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی، ہمیں تو کئی نمازیں کئی دن گزر جاتے ہیں، ہم کبھی توجہ ہی نہیں کرتے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، پھر ہمارے کیسے نمبر پورے آنے ہیں؟ تو جو فرضی نمازوں کی کمی ہوگی وہ نفلی نمازوں سے پوری کر دی جائے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ فرضی روزوں کی بھی ہماری کمی کوتاہی ہوتی؟ روزے رکھ کر ہم کس قدر ان روزوں کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں؟ ہماری زبان ہمارے روزے کو داغدار کرتی، ہمارا کردار، ہمارا طریقہ، ہمارا کاروبار، ہمارا رہن سہن، ہمارا میل جول، ہماری بول چال، یہ ساری چیزیں ہمارے روزے پر اثر انداز ہوتی۔ ہمارے روزے میں کہاں 100 نمبر آئیں گے؟ کیوں نہ ہم نفلی روزے رکھ کے، جس طرح نفلی نمازوں سے ہماری فرض نمازوں کی کوتاہی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرمائے، اس طرح کثرت سے نفلی روزے بھی رکھیں، سارا سال رکھیں۔ دیکھیں شریعت نے تو روزوں کی ترغیب دی ہے نا، رمضان گزرا ہے تو شعبان کے 6 شوال کے 6 رکھ لو، اس طرح ہوگا کہ گویا سارا سال ہی آپ نے روزے رکھے۔ اور پھر بہانے سے آپ سے کوئی کوتاہی ایسی ہوگی، قسم آپ نے کھا لی کسی آئندہ معاملے پر جس کو آپ پورا نہیں کر سکے، کسی سابقہ گزشتہ معاملے پر نہیں، وہ تو یمین غموس ہے، جھوٹی قسم جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں، آئندہ کسی معاملے، اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، میں وہاں جاؤں گا، وہ فلاں سے ملوں گا، نہیں کر سکا، کوئی ایسی مجبوری آڑے آ گئی تو قسم کا کفارہ دے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا پھر غلام کو آزاد کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو 3 دنوں کے روزے رکھ لے۔ اگر بیوی سے زہار کر دیا ہے، بیوی کو کہہ دیا ہے کہ تم میری ماں اور بہن کی طرح میرے اوپر حرام ہو، تو شریعت کہتی ہے کہ پھر 60 مسکینوں کو ان کو کھانا کھلاؤ، غلام آزاد کرو۔ اگر کچھ نہیں ہے 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھو۔ شریعت تربیت کرتی، انسان سے کوتاہی اور غلطی ہوئی ہے اس پر جرمانہ ایسا عائد کیا ہے جس سے اس کی دنیاوی اور اخروی بھلائی ہو، اس کی تربیت ہو۔ اسی طرح قتل خطا ہے، جان بوجھ کر تو کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دے۔ غلطی سے وہ قتل کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، ڈرائیونگ کر رہا تھا، آگے کوئی آ گیا، غلطی سے بندہ مر گیا، یا وہ کسی اور شکار کی طرف فائر کر رہا تھا، کسی کو لگ گیا، قتل خطا جسے کہتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں کیا، ہو گیا اس سے، اس پر بھی ساتھ قصاص بھی دینا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اس کے ساتھ اگر قصاص نہیں دے سکتا، وہ قصاص نہیں دے سکتا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے یہاں بھی رکھنے۔ اسی طرح دیگر بھی کئی معاملات ہیں۔ ایک صحابی آئے، کہتے اللہ کے رسول رمضان کا مہینہ تھا، روزہ فرضی رکھا ہوا تھا، میرے سے غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، اپنی بیوی سے میں نے مل لیا،
فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو وہاں کفارہ بھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو پھر اگر یہ نہیں، سب سے پہلے تو روزے رکھو نا، مسلسل روزے رکھو۔ اس نے کہا کہ 2 مہینے کے مسلسل میں کہاں سے رکھوں، ایک نہیں نبھایا گیا، 2 مہینے کے مسلسل روزے میں بطور جرمانہ کیسے رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس وہ بھی نہیں۔ تو بہرحال پھر صدقے کا ایک ٹوکرا کھجوروں کو آیا تو آپ نے فرمایا یہی صدقہ کر دو۔ اس نے کہا صدقہ کس کو کرنا ہے، سب سے غریب تو میں ہی ہوں۔ فرمایا چلو جاؤ گھر میں بیوی بچوں کو کھلا دو۔ تو بہرحال یہاں بھی روزے کی کوتاہی کو بھی روزے سے پورا کرنے کی شریعت نے ترغیب دی۔ اگر کوئی جوان ہے رکھ سکتا ہے تو پھر روزے ہی رکھے گا، روزہ اگر اس سے ٹوٹ گیا ہے اس وجہ سے تو شریعت نے اتنی زیادہ ترغیب دی ہے، اتنے زیادہ فائدے ہیں، دنیا کے فائدے ہیں، آخرت کے فائدے ہیں، جنت کا حصول ہے، جنت کا دروازہ ہے جہاں سے زیادہ روزے رکھنے والوں نے گزرنا ہے۔ اور پھر شعبان کا مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے، سارا مہینہ ہی تقریباً روزوں میں گزارتے، اور ہم سستی اور کوتاہی کا شکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفلی روزے کثرت سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔